السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق میں عرش کا کیا مفہوم ہے، اس سلسلے میں 2 خطبے پہلے گزر چکے ہیں. اب یہ تیسرا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. میں نے بیان کیا تھا کہ قرآن کریم میں کہیں بھی واضح طور پر فرشتوں کے عرش کو اٹھانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا. ہاں، استنباط کے طور پر، تشریحی ترجمے کے طور پر یہ ترجمہ ضرور ملتا ہے کہ فرشتے وہ عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے.
اس ضمن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفسیر صغیر سے بھی حوالہ پیش کیا تھا کہ آپ نے بھی فرشتوں کے اٹھانے کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہیں کوئی اس مخمصے میں نہ پھنس جائے کہ گویا نعوذ باللہ میری بات میں اور حضرت مسلم موعود کی بات میں تضاد ہے۔ کوئی تضاد نہیں، بلکہ میں نے توجہ دلائی کہ حضرت مسلم موعود فرشتوں کا جو مفہوم سمجھتے ہیں، جس کو اپنی کتاب ملائکۃ اللہ میں بیان کیا ہے، اس کی روح سے یہ ترجمہ جائز بنتا ہے، مگر وہ ترجمہ نہیں جو عامت الناس کے تصور میں فرشتوں کے اٹھانے کا خیال موجود ہے۔ وہ بالکل غلط تصور ہے، اس پر مبنی ہر خیال بھی غلط ہے۔ اس ضمن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حوالہ مجھے کراچی سے سعید احمد صاحب چیمہ نے بھجوایا ہے، جو اسی بات پر مزید روشنی ڈال رہا ہے جو میں نے بیان کی تھی۔ فرماتے ہیں ملائکہ تمام نظام عالم کی ابتدائی کڑیاں ہیں اور خدا تعالیٰ کے حکم کو چلانے والے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، یعنی فرشتے۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، معنی ایک بیان فرمائے گئے ہیں، آگے چلیے۔ یعنی فرشتے جو عرش کو اٹھا رہے ہیں وہ بھی جو عرش کے گرد ہیں اپنے رب کی حمد کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور مومنوں کے قصوروں کے لیے معافی کی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں۔ عرش کے معنی سورہ یونس نوٹ 5 میں بیان کیے گئے ہیں اور ثابت کیا گیا ہے کہ اس سے مراد صفات الہیہ کے ظہور کے ہیں۔ یعنی عرش کوئی ایسی چیز نہیں جسے کوئی کندھا دے کر اٹھا لے، تو فرشتوں کا صفات الہی سے تعلق ہے اور قرآن کریم سے یہ قطعی طور پر ثابت ہے، اور وہ آیات بھی، اور اس تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جہاں عرش اور فرشتوں کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے، وہ میں حوالے آج آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ مضمون پوری طرح کھل جائے۔ فرماتے ہیں عرش کو اٹھانے کے معنی یہ ہوئے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس مضمون کو اسی طرح کھولا ہے، اور جو میں بات بیان کر رہا ہوں وہ بھی بیان یہی ہے کہ فرشتوں کے اس طرح کسی چیز کو اٹھانے کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ملتا، گویا وہ کوئی مادی چیز ہو جو فرشتوں کے کندھے پر رکھی گئی ہو، بلکہ اس آیت کریمہ کی تشریح جو غالباً میں نے پچھلی دفعہ کی تھی، مگر نہیں بھی کی تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی روح سے میں اول اس آیت کا اطلاق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کرتا ہوں، اور وہی دعائیں جو فرشتوں کی بتائی گئی ہیں وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی تھیں، وہی تھے جو دن رات مومنوں کے لیے بھی دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کے لیے بھی مغفرت طلب کرتے تھے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر جس طرح صفات باری تعالیٰ جلوہ گر ہوئی ہیں، قرآن سے ثابت ہے کہ فرشتوں کے سردار پر بھی اس طرح صفات باری تعالیٰ جلوہ گر نہیں ہوئیں، ورنہ معراج کی شب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب الہی کے لحاظ سے اس مقام تک نہ پہنچتے جس تک جبرائیل نہ پہنچ سکا، اور یہ محاورہ استعمال ہوا ہے کہ اس کے پر جلتے تھے آگے جاتے ہوئے، اور پر صفات ہی کا نام ہے۔ بس اگر طاقت سے بڑھ کر بوجھ پڑے تو اس کو یوں کہا جا سکتا ہے اس کی طاقتیں جل گئیں، اس میں طاقت نہیں رہی، وہ بوجھ ایسا تھا جس نے کمر توڑ دی۔ بس جو استعدادیں ملائکہ کو عطا نہیں ہوئیں، ان استعدادوں سے تعلق میں صفات باری تعالیٰ کا حمل ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہ تمام صفات باری تعالیٰ جو انسانوں کے لیے بنائی گئیں ان پر بھی فرشتے مقرر ضرور ہیں، کیونکہ وہ خدا کی نمائندگی میں
ان صفات کی تیاری کے لیے قانون قدرت کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو وہاں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوئے، باوجود اس کے کہ اس کا ان صفات کا تجربہ، ذاتی تجربہ اور فہم ان کو پیدا نہیں ہو سکتا تھا، مگر اللہ کے امر سے وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوئے۔ اور یہی وہ منظر کشی ہے جو ابتدائے آفرینش سے متعلق قرآن کریم کھینچ رہا ہے کہ اللہ نے جب ذکر کیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا خلیفہ بنائے گا تو یہ کام کرے گا، اور جب آدم کو خدا تعالیٰ نے وہ صفات سمجھائیں، وہ اسماء بتائے جن کا آدم سے تو تعلق تھا، فرشتے سمجھ نہیں سکتے تھے، جب مقابل پر کھڑا کیا گیا تو فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا، آدم نے وہ صفات بیان کی ہیں۔ اور یہاں سب سے اول آدم کا معنی یعنی خلیفۃ اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتا ہے۔ اس لیے جو بھی میں آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں 100% قرآن پر مبنی اور قرآن کے اعلیٰ لطائف پر مبنی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے شایان ہیں، اور کسی اور وجود میں پر وہ پورے آ ہی نہیں سکتے۔ بس ملائکہ کا اٹھانا اسی لیے لفظاً ذکر نہیں ہے، ضمناً معنی کیے جاتے ہیں، اس لحاظ سے کہ ہر طاقت پر فرشتے مامور ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، لیکن ان کو پوری طرح نہ بھی سمجھیں تو خدا کے امر کے تابع مجبور ہیں، اور اس پہلو سے وہ بھی انسان کامل کی خدمت پر مامور ہیں۔ بس وہ ساتھ دیتے ہیں انسان کامل کا وہاں تک جہاں سے آگے ان کی رسائی نہیں ہے، جہاں ان کی طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، اور پھر انسان کامل اکیلا اس بوجھ کو اٹھاتا ہے جسے آسمانوں اور زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وہ بوجھ ہے جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ استعدادیں عطا کی گئیں جو بنی نوع انسان کو دی گئیں، مگر کوئی ان سے کامل فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اس لیے اس میں کوئی ناانصافی کا سلوک نہیں ہے۔ تمام استعدادیں اگرچہ انفرادی طور پر مختلف بھی ہیں، مگر بنیادی طور پر جس کو پوٹینشل کہتے ہیں، پوٹینشل کے لحاظ سے ہر انسان کو عطا ہوئی ہیں۔ بعضوں نے ان کو استعمال کیا، بعضوں نے نہیں کیا، بعضوں کو وہ پوٹینشل زیادہ ہوئے، عطا ہوئے، اس وجہ سے نہیں کہ چونکہ پوٹینشل زیادہ تھے اس لیے انہوں نے بہتر نمونہ دکھایا، اس لیے کہ ان کے سجدے کا علم خدا کو تھا کہ وہ اپنی تمام تر صفات کے ساتھ وہ سجدہ کریں گے، اس لیے انصاف کا تقاضا تھا کہ ان کو استعدادیں اس درجہ کامل تک عطا کی جاتی جس تک ان کی روح سجدوں کے لیے تیار تھی۔ بس باریک نظر سے بھی دیکھیں تو خدا کے ہاں کوئی فیصلہ بھی بغیر حکمت بالغہ کے نہیں ہے، اور کوئی ناانصافی کے مضمون نہیں ہے۔ اس دائرے میں رہتے ہوئے جو وجود، کامل وجود جو سب سے اوپر نکل گیا، دراصل عرش کو اٹھانے والا وہ اور اس کے ساتھی ہیں، یعنی صفات باری تعالیٰ کے درجہ کمال کو پہنچنے والا وہ وجود تھا۔ ابتدا میں یہ 4 صفات تھیں جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان کردہ 4 صفات باری تعالیٰ ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان تمام صفات کا مظہر کامل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر صفت پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اور ہر صفت کو جاری کرنا، اس کی خدمت کرنا، قانون کو اس کے تابع چلانا، یہ معین طور پر ایسے کام ہیں جو بعض فرشتوں کے سپرد کیے گئے ہیں، لیکن دنیا میں تو 4 ہیں، اور آخرت میں پھر 8 کا ذکر ملتا ہے، اور وہ بھی صفات ہی کا دراصل ذکر ہے جس کا نام فرشتہ رکھا جا سکتا ہے، اس پہلو سے وہ قابل اعتراض نہیں، کیونکہ تمام صفات کے اجراء میں فرشتوں کا دخل ہے۔
اور فرشتے خدمت پر مامور ہیں۔ اس پہلو سے جب وہ صفات کو جاری کرتے ہیں، ان کو انسانوں میں چلانے اور ان میں ان کے افزائش کے لیے کوشش کرتے ہیں اور تحریک کرتے ہیں، تو اٹھانے والا تو انسان ہی بنتا ہے دراصل، لیکن ضمناً چونکہ فرشتوں کی خدمت کا حصہ ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ بس اس ضمن میں پہلے 4 اور 3 کے مسئلے کو تو پہلے حل کروں آپ کے سامنے، 4 اور 8 کا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ جب آسمان پھٹ پڑے گا اور یہ بودا اور بے طاقت دکھائی دے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، اور اس دن عرش تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ کون؟ یومئذ ثمانیہ، اس دن 8۔ اب ثمانیہ چونکہ تانیث ہے، اس لیے صفات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے صفات باری تعالیٰ کا ترجمہ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، بین ہی اس مضمون کے مطابق ہے، لیکن یہ بھی فرمایا کہ چونکہ فرشتوں سے صفات کا بھی تعلق ہے، اس لیے گویا تمثیلی طور پر فرشتوں کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اٹھائے ہوئے ہیں، ورنہ حقیقت میں نہیں، تمثیلی رنگ میں فرشتوں کو کہا جاتا ہے۔ یہاں تو 8 کا ذکر ہے، اور دنیا میں 4 صفات ہم پر روشن ہوئی ہیں۔ یہ کیا حکمت ہے، یہ کیا فرق ہے؟ قیامت کے دن 4 8 کیسے ہو جائیں گے؟ قرآن کریم میں سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ اس مضمون کے اوپر فرشتوں کی صفات کے تعلق میں روشنی ڈالتا ہے۔ فرماتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام اور کامل اور حقیقی تعریف اللہ ہی کی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا آغاز کرنے والا ہے، اس کی تخلیق کا آغاز کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ، فرشتوں کا بنانے والا ہے۔ رسلاً، پیغمبر کے طور پر ان کے ذریعے کام لیتا ہے، جو خدا ان کو پیغام دیتا ہے اس پیغام کے مطابق وہ آگے ان کاموں کو جاری کرتے ہیں، اس لحاظ سے وہ رسول ہیں۔ اولی اجنحۃ، وہ پروں والے ہوتے ہیں۔ مثنی و ثلاثہ و رباع، ان میں 2 پروں والے بھی ہیں اور 3 والے بھی اور 4 والے بھی۔ یزید فی الخلق ما یشاء، مگر 4 پر بات محدود نہیں رہے گی، جب اللہ چاہے گا اور جو چاہے گا وہ اپنی خلق میں اضافہ فرما دے گا۔ بس 8 اور 4 میں تضاد نہیں ہے، بلکہ اسی مضمون کو آگے بڑھایا گیا ہے جہاں 8 کا ذکر ملتا ہے، اور پر صفات ہیں۔ اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں، قرآن کریم واضح طور پر پروں کو صفات کے معنوں میں استعمال فرماتا ہے، اور فرماتا ہے ان پر اپنی رحمت کے پر جھکا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے ان مومنوں پر اپنی رحمت کے پر جھکا دے۔ بس پروں کا اور بھی جگہ انہی معنوں میں، صفات کے معنوں میں ذکر ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفات ہیں جو فرشتوں کی ذاتی صفات نہیں ہیں، بعض صفات باری تعالیٰ سے ان کا تعلق ہے۔ اور دنیا میں بنیادی صفات جو انسان پر ظاہر ہوئیں وہ 4 تھیں، اور مرنے کے بعد اگلی دنیا میں انہی صفات کو 8 فرمایا گیا۔ اس میں ایک گہری حکمت ہے۔ اول تو یہ وعدہ موجود تھا پہلے ہی، جہاں 4 صفات کا ذکر ہے وہاں وعدہ تھا کہ اور بھی خدا بڑھائے گا۔ ما یشاء کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ
لامتناہی دور میں ان صفات میں سے اور صفات بھی پھوٹتی رہیں۔ اب اس کے کیسے بڑھتی ہیں یہ صفات؟ ربوبیت تو ربوبیت ہی ہے، مگر یہاں جن چیزوں پر انسان کی اور زندگی کی ربوبیت ہو رہی ہے وہی چیزیں بینے ہی اس دنیا میں اس کی ربوبیت کے لیے کافی نہیں ہیں، بلکہ کام آ ہی نہیں سکتی۔ کوئی روح روٹی کھا کر زندہ نہیں رہ سکتی، اس کو روٹی کھانے کا نہ سلیقہ عطا کیا گیا، نہ اعضاء عطا کیے گئے، نہ وہ معدہ، نہ وہ نظام انہضام، کچھ بھی اس کا نہیں ہے۔ وہ کیسے چاٹے گی روٹی کے ٹکڑوں کو یا میٹھے کو یا نمک کو؟ جو بھی خوراک اس دنیا میں ہے، زندگی کی کسی حصے سے بھی تعلق رکھتی ہو، وہ ربوبیت کا مظہر تو ہے، لیکن اس دنیا میں ہم اسے جس طرح دیکھ رہے ہیں، اخروی دنیا میں وہ خوراک بن کے تو آئے گی، لیکن یہ خوراک نہیں ہوگی۔ جب لوگ سمجھیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں دنیا میں بھی عطا کیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُتُوا بِہِ مُتَشَابِهًا، وہ اور چیزیں ہیں۔ تو متشابہ ہونا بتا رہا ہے کہ صفات باری تعالیٰ ایک ایسا جلوہ دکھائیں گی جو ربوبیت ہی کا جلوہ ہوگا، لیکن متشابہ جلوہ ہوگا۔ بس اس پہلو سے صفات دگنی ہو جائیں گی، اور یہی رحمانیت اور رحیمیت اور مالکیت کا حال ہے ہر صفت باری سے، جو یہاں بنیادی طور پر 4 ہیں جن کا انسان کو علم دیا گیا ہے۔ قیامت کے بعد خدا کے پاک بندوں پر وہ صفات ایک نئی شان کے ساتھ اس طرح پھوٹیں گی گویا ہر صفات کے بطن سے ایک اور صفت پھوٹ آئی ہے، اور پھر 8 ہو جائیں گی اس پہلو سے۔ اور اس میں بہت ہی گہرائی ہے اس مضمون میں، کیونکہ لطافتوں کا کوئی شمار نہیں، کوئی حد بھی نہیں ہے۔ بس جب ڈائمینشنز بدلیں گی تو صفات بھی ان ڈائمینشنز کے مطابق تبدیل ہوں گی۔ ایک ڈائمینشن سے دوسری میں جائیں گی تو 2 کی بجائے 4 دکھائی دیں گی، دوسری سے تیسری میں جائیں گی تو 4 کی بجائے 8 بھی دکھائی دے سکتی ہیں، اور 8 کی بجائے 16 بھی دکھائی دے سکتی ہیں۔ لیکن آغاز کا جو ذکر ہے اس میں 8 کا وعدہ فرمایا گیا ہے، لیکن یزیدوں میں جو زائد کا وعدہ فرمایا گیا ہے اس میں حد بندی نہیں فرمائی۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ میں 8 پر جا کے ٹھہر جاؤں گا، یا 16 پر یا 36 پر جا کے ٹھہر جاؤں گا۔ اس میں ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس کے امکانات کھول دیے گئے ہیں۔ آگے جو بھی ہوگا، ہم چونکہ ابھی تک تو 8 کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اگلے مخمصے میں ہمیں ڈالا ہی نہیں گیا۔ اگلے مخمصے میں جب وہ منزل آئے گی، خدا خود سمجھائے گا کہ وہ کیا صفات میں کیا نئے رنگ پیدا فرماتا ہے، اور کس طرح وہ صفات بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بس یہ وہ مضمون ہے 4 اور 8 والا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ جو آیت کریمہ میں نے حضرت مسلم موعود کے حوالے سے بھی پیش کی ہے، پہلے بھی پیش کی تھی۔ میں نے کہا تھا یہاں اول طور پر محمد رسول اللہ جو ذکر الہی، مجسم ذکر الہی تھے، اور والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نور کو، جو ذکر کا نور تھا، اپنے گھروں میں بھی لے گئے، اپنے سینوں میں بھی انہوں نے داخل کر لیا، اور سینوں میں سمیٹے ہوئے جس گھر میں گئے وہاں نور کی اور شمعیں پھوٹ پڑیں، اور ایک نہیں رہیں بلکہ زیادہ ہو گئے۔ بس قیامت کے دن جو ذکر ہے کہ فرشتے تو ارد گرد ہوں گے، اور حافین، ان کا لفظ ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، کہ فرشتے عرش کے گردا گرد چاروں طرف حافین ہوں گے، یعنی تہ بتائے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ یہ جو مضمون ہے اس پر ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح روشنی ڈال رہی ہے، اور لفظ حافہ ہی کا استعمال فرما کر آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ فرشتے کون ہیں، اور وہ کون سا عرش ہے جس کے گرد یہ حاف ہوا کرتے ہیں۔
جس کے گرد یہ ہجوم در ہجوم تہبت ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلا یتبعون مجالس الذکر فاذا وجدوا مجلسا فیہ ذکر قعدوا معهم، یعنی ایسے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں جو صاحب فضیلت ہیں، گھومتے پھرنے والے ہیں اور مجالس ذکر کے پیچھے چلتے ہیں۔ جہاں ذکر الہی کی مجلس لگے اس کے تو وہ عاشق ہوتے ہیں، گویا ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہاں ذکر کی مجلس ملے تو وہ اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں۔ اور جو ذکر کی مجلس لگاتا ہے وہ انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں قعدوا معهم فاذا وجدوا مجلسا فیہ ذکر، جب وہ ایسی مجلس کو دیکھتے ہیں یا پاتے ہیں جہاں ذکر الہی چل رہا ہو، قعدوا معهم، وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وحف بعضهم بعضا، اور ہجوم کر کے ایک دوسرے سے لپٹتے ہیں، ایک دوسرے کو چمٹ جاتے ہیں جیسے بھیڑ لگ گئی ہو، اس قدر وہ ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں گویا کہ بِأَجْهَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَوْا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِأَجْنِحَتِهِمْ، وہ اپنے پروں کے ساتھ جو ان کی صفات ہیں ان کے ساتھ وہ اکٹھے ہوتے ہوتے تہ بتہ اس طرح اونچے ہوتے چلے جاتے ہیں کہ آسمان تک، زمین سے آسمان تک سارے جو کو بھر دیتے ہیں۔ اور یہ سماء دنیا ہے، یعنی اس دنیا میں جب ذکر کی مجلس لگتی ہے تو چونکہ دنیا والوں سے تعلق ہے، یہاں چار پروں والوں کا قصہ ہے، اس لیے دنیا کے آسمان تک ان کو بیان فرمایا، اس سے اوپر ان کا ذکر نہیں ملتا۔ یملؤ ما بینہم و بین السماء الدنیا فاذا تفرقوا عرجوا وصعدوا الى السماء، بس جب وہ بکھر جاتے ہیں ذکر کرنے والے تو فرشتے پھر صعود کرتے ہیں رب کی طرف، اور اس سے پھر وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ دیکھا۔ یہ مراد نہیں کہ اللہ کو علم نہیں، مگر انسان کے ذکر کے گواہ بنا دیے جاتے ہیں۔ جیسا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبح کی تلاوت و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو فجر کی تلاوت ہے وہ مشہود ہوتی ہے، اس پر گواہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ دیکھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو دراصل مشہود سے یہ مراد نہیں کہ لوگ سن رہے ہیں، لوگ گواہ بن گئے ہیں، وہ فرشتے جو سیارہ ہیں جو ہر وقت گھومتے پھرتے ہیں۔ اور یہاں لفظ سیارہ کا معنی بھی اس طرح نہیں ہے جس سے سورج چاند گھوم رہے ہیں، ان کی صفات ایسی ہیں کہ وہ ہر وقت نظر رکھ رہے ہیں کہاں ذکر کی مجلس ہو، اور وہاں ان کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح تلاوت قرآن جو صبح کے وقت اٹھتی ہے وہ ایسی پیاری لگتی ہے فرشتوں کو کہ وہ ہر ایسے قاری کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں جو فجر کے وقت تلاوت قرآن کرتا ہے۔ فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو یہ وہ مضمون ہے جو صفات باری تعالیٰ کا اور عرش کا مضمون ہے۔ اس لیے ہر انسان صاحب عرش ہو سکتا ہے اگر وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت کی کوشش کرے، کیونکہ عرش کو اٹھانے والے دراصل محمد رسول اللہ اور آپ کے ماں ساتھ جو بھی ہیں وہ ہیں، اور فرشتے اس مضمون میں مددگار ہیں، اور فرشتوں کی مدد اور تائید کے بغیر یہ مضمون آغاز سے آخر تک تکمیل پا ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ ہے عرش کا مضمون۔ اب میں اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ حضرت اقدس کے الفاظ ہی میں آپ عرش کے مختلف پہلوؤں کو سمجھیں
اور آئندہ یہ دھوکہ نہ لگے کہ کوئی نعوذ باللہ جسمانی چیز ہے جو مخلوق ہے. عرش مخلوق نہیں ہے. اگر صفات باری تعالیٰ ہے تو مخلوق ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے مخلوق چیزوں کا اس کو اٹھانے کا سوال کوئی نہیں. اور فرشتے مخلوق ہیں، جعلہ فرمایا ہے، ان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور ہمیشہ سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی کائناتیں بنی، کتنے فرشتے کب سے چلے آ رہے ہیں، مگر ازل سے کوئی فرشتہ خدا کے ساتھ نہیں ہے. ازل میں مختلف قسم کے وجود روحانی اور غیر روحانی خدا نے پیدا کیے ہیں اور کرتا چلا آیا ہے، کہ اس کی صفات معطل نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود کوئی بھی تخلیق ازلی نہیں ہے. نظام تخلیق ازلی ہے کیونکہ یہ خالق کا نظام ہے. تخلیق فی ذات ہی ازلی نہیں ہے. اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اور یہی وہ معنی ہیں جن کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ خدا میں زمانہ نہیں پایا جاتا، تخلیق میں زمانہ پایا جاتا ہے. اور تخلیق کا زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے خدا کا ایک زمانہ دکھائی دیتا ہے. جو تخلیق کے زندگی کے دور میں خدا کے اور تخلیق کے تعلق میں ہمیں نظر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ایک زمانہ ہے، مگر زمانہ وہ تخلیق کا ہے. مگر اللہ سے اس تخلیق کا جو تعلق قائم ہوتا ہے، اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں خدا کا ان سے یہ تعلق قائم ہوا. لیکن زمانہ فی ذات ہی اللہ کا نہیں ہے، کیونکہ وہ زمانوں سے بالا اور پاک ہے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عرش کوئی جسمانی اور مخلوق چیز ہے جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے. تمام قرآن شریف کو اول سے آخر تک پڑھو، اس میں ہرگز نہیں پاؤ گے کہ عرش بھی کوئی محدود چیز اور مخلوق ہے. خدا نے بار بار قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہر ایک چیز جو کوئی وجود رکھتی ہے اس کا میں ہی پیدا کرنے والا ہوں. جو بھی کوئی وجود رکھتی ہے اس کا میں ہی پیدا کرنے والا ہوں. میں ہی زمین و آسمان اور روحوں اور ان کی تمام قوتوں کا خالق ہوں. میں اپنی ذات میں آپ قائم ہوں اور ہر ایک چیز میرے ساتھ قائم ہے. ہر ایک ذرہ اور ہر ایک چیز جو موجود ہے وہ میری ہی پیدائش ہے. اگر فرشتے موجود ہیں تو اللہ کی پیدائش ہے. پیدائش بمعنی تخلیق. مگر کہیں نہیں فرمایا کہ عرش بھی کوئی جسمانی چیز ہے جس کا میں پیدا کرنے والا ہوں. اس لیے عرش صفات باری تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. مگر وہ صفات جس دل پر جلوہ گر ہوں اس کو بھی، جس طرح ہم فرشتوں کو کہتے ہیں عرش اٹھانے والے، اول طور پر وہ دل عرش اٹھانے والا ہے، نہ کہ کوئی اور. قرآن شریف میں لفظ عرش کا جہاں جہاں استعمال ہوا ہے اس سے مراد خدا کی عظمت اور جبروت اور بلندی ہے. اسی وجہ سے اس کو مخلوق چیزوں میں داخل نہیں کیا. اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے مظہر 4 ہیں. ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 4 مظہر وہ سورہ فاتحہ میں درج وہ ام الصفات ہیں. یعنی وہ 4 صفات جو خدا تعالیٰ کی ایسی 4 مرکزی صفات ہیں جن سے وہ تمام صفات پھوٹتی ہیں جن کا بنی نوع انسان سے تعلق تھا، جن کا اس کائنات سے تعلق ہے، کیونکہ ساری کائنات کا اور اس کی صفات کا بنی نوع انسان سے تعلق ہے. جب ان سب کو مسخر کیا ہے خدمت پر تو ہر صفت جو پیدا فرمائی گئی ہے اس کائنات میں، خواہ وہ دور ترین کے پیچھے ہٹتے ہوئے سیاروں میں پائی جائے، اس نے انسان کی پیدائش پر اور اس کی صفات پر ضرور کچھ اثر چھوڑا ہے. یہ ہے وہ مضمون جو مسیح علیہ السلام کھول رہے ہیں. خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے مظہر 4 ہیں. ان مظاہر کو جو صفات کے مظہر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وید میں 4 دیوتاؤں کے طور پر پیش کیا گیا ہے.
اور قرآن کریم قرآنی اصطلاح کی روح سے ان کا نام فرشتے بھی ہے. اب یاد رکھیں فرشتے نہیں ہے بلکہ فرشتے بھی ہے. ایک اور اعتراض حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو پہلا حوالہ تھا نسیم دعوت صفحہ 86 89. ایک اور اعتراض مخالف لوگ پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ قرآن شریف کے بعض مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے، جس سے اشارۃ النص کے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. دراصل وہ 4 صفات باری تعالیٰ ہی ہیں، اور اشارۃ النص اس سے بھی ہے اور اس آیت کریمہ سے بھی جس میں اس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ 4 صفات والے فرشتے بھی ہیں. 2 سے شروع کیے، جس طرح 4 شادیوں کی اجازت میں بھی مثنیٰ و ثلاثہ و رباع ہے، لیکن اول تو موجود ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں اور 4 یہ مراد ہے اس کی. چنانچہ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے اشارۃ النص کے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں 4 فرشتے عرش کو اٹھاتے ہیں. اور اب اس جگہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ تو اس بات سے پاک اور برتر ہے کہ کوئی شخص اس کے عرش کو اٹھاوے. اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تم سن چکے ہو کہ عرش کوئی جسمانی چیز نہیں ہے جو اٹھائی جائے یا اٹھانے کے لائق ہو، بلکہ صرف تنزہ اور تقدس کے مقام کا نام عرش ہے. اس کی تشریح حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے الفاظ میں یہاں بھی اور آگے بھی آئے گی. اسی لیے اس کو غیر مخلوق کہا کہتے ہیں، ورنہ ایک مجسم چیز خدا کی خالقیت سے کیوں کر باہر رہ سکتی ہے. اور عرش کی نسبت جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب استعارات ہیں. بس اس سے ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ ایسا اعتراض محض حماقت ہے. اب ہم فرشتوں کے اٹھانے کا اصل نقطہ ناظرین کو سناتے ہیں. جہاں استعارتاً فرشتوں کا ذکر ہے کہ وہ اٹھائے ہیں، وہ لفظی ترجمہ نہیں ہے بلکہ ایک استعارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے تنزہ کے مقام یعنی اس مقام میں، جبکہ اس کی صفت تنزہ اس کی تمام صفات کو روپوش کر کے اس کو وراء الورا اور نہاں در نہاں کر دیتی ہے، جس مقام کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں عرش ہے، تب خدا عقول انسانیت سے بالاتر ہو جاتا ہے اور عقل کو طاقت نہیں رہتی کہ اس کو دریافت کر سکے. تب اس کی 4 صفتیں جن کو 4 فرشتوں کے نام سے معصوم کیا گیا ہے، جو دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں، اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہیں. 4 صفتیں ہیں جن کو فرشتوں کا نام دیا گیا ہے، مگر ہیں صفات. اور ربوبیت فی ذات ہی فرشتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بات سمجھنے کے لائق ہے. کوئی شخص اس کو پڑھ کر یہ غلط نتیجہ نہ نکال لے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرشتوں کو ربوبیت صفات اور صفات کو فرشتے کہہ رہے ہیں. ان صفات کو فرشتوں کا نام دیا گیا ہے، مگر ہیں صفات، اور وہ صفات ازلی ہیں اور فرشتے ازلی نہیں ہیں. وہ صفات ازلی ہیں، اور صفات ازلی خدا کی ذات کا نام ہی ہے، کیونکہ کوئی وجود اپنی صفات کے بغیر وجود ہی نہیں رہتا. بس صفات باری تعالی اس کے وجود کا مظہر ہیں، اور اظہار کے طور پر فرشتوں کا نام بھی دیا گیا ہے. مگر کن 4 صفات پر فرشتوں کے نام کا اطلاق ہے؟ وہ سورہ فاتحہ کی 4 صفات ہیں. اول ربوبیت، جس کے ذریعے سے وہ انسان کی روحانی اور جسمانی تکمیل کرتا ہے. چنانچہ روح اور جسم کا ظہور ربوبیت کے تقاضے سے ہے، اور اسی طرح خدا کا کلام نازل ہونا اور اس کے خارق عادت نشان ظہور میں آنا ربوبیت کے تقاضے سے ہے. ربوبیت کی 2 تشریح فرمائی گئی ہیں. ایک یہ روح اور جسم کا ظہور ربوبیت کے روح اور جسم کا ظہور ربوبیت کے تقاضے سے ہے.
یہ اللہ کی صفت ربوبیت ہے جس کے نتیجے میں جسم کا بھی ظہور ہوا اور بالآخر روح کا بھی وجود قائم ہوا۔ اور اسی طرح خدا کا کلام نازل ہونا اور اس کے خارق عادت نشان ظہور میں آنا ربوبیت کے تقاضا سے ہے۔ یعنی اس دنیا ہی میں جو خلق آخر نصیب ہوتی ہے اور مذہب نازل ہوتا ہے، کلام الہی اترتا ہے، تو جس طرح مادی ضرورتوں کے لیے جسمانی غذائیں بنائی گئیں ربوبیت کے تابع تاکہ جسم کو سنبھالیں، اسی طرح روح کو سنبھالنے کے لیے اور اسے زندہ رکھنے کے لیے روحانی غذاؤں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اوامر کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ان کو ترک کر دیں گے تو روح میں زندگی کے لیے کوئی طاقت باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بغیر تو جس انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ بس اس پہلو سے آپ نے فرمایا کہ ربوبیت نے دونوں تقاضوں کو پورا فرمایا ہے، جسم اور روح کی پیدائش خود ربوبیت کے نتیجے میں، اور دونوں کو زندہ رکھنے کے لیے الگ الگ نظام جاری فرما دیے۔ اور وہ نظام کیا ہے جو روح کی غذا کے لیے خدا کا کلام نازل ہونا اور اس کے خارق عادت نشان کا ظہور میں آنا ہے۔ حیرت انگیز اعجاز دکھاتا ہے تاکہ روح زندہ رہے۔ کئی دفعہ آپ کہتے ہیں جی ایسا خدا نے معجزہ دکھایا، ایسا نشان، روح تازہ ہو گئی، ایمان زندہ ہو گیا۔ تو یہی معنی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کہ صرف کلام الہی کے ذریعے جو شریعت نازل ہوئی ہے وہ روح کی غذا کے لیے ضروری ہے، مگر بعض دفعہ بے اختیار دل سے آواز اٹھتی ہے کہ آہا کیا دیکھا ہے ہم نے، روح زندہ ہو گئی، نئی زندگی مل گئی ایمان کو۔ یہ ایسا ہی ہے، دن رات موسموں میں سے ہم گزرتے ہیں، کبھی ایسی بھی گھٹائیں اٹھتی ہیں لہردار اور مست کہ ان کو دیکھ کر انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ روح تازہ ہو گئی۔ حالانکہ وہ گھٹائیں نہ بھی ہوتی تبھی بھی ان کا جسم زندہ ہی رہتا۔ تو خدا کی ربوبیت میں سے بعض اور ربوبیت کے جلوے یوں پھوٹتے ہیں کہ انسان کا جسم بھی اشش کر اٹھتا ہے، اس کی روح بھی اشش کر اٹھتی ہے۔ تو معجزے یہ کام دکھاتے ہیں جو ربوبیت کا دائمی حصہ نہیں ہے۔ حیرت انگیز خوبصورت مناظر اور موسموں میں حیرت انگیز پاک تبدیلیاں جو انسانی زندگی کو لطف سے بھر دیتی ہیں، یہ دنیاوی معجزہ ہے، اور روح کے لیے بھی خدا نے معجزے مقرر فرمائے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کو غور سے پڑھیں، ایک دو فکروں میں حیرت انگیز مضامین کو سمیٹا گیا ہے۔ دوم، خدا کی رحمانیت جو ظہور میں آ چکی ہے، یعنی جو کچھ اس نے بغیر پاداش یا اعمال بے شمار نعمتیں انسان کے لیے میسر کی ہیں، یہ صفت بھی اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے۔ رحمانیت کی تفصیلات میں اس وقت جانے کا وقت نہیں، لیکن میں پہلے بھی بعض خطبوں میں رحمانیت ہی کے موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں۔ بے شمار ایسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی نشو و نما کے لیے اور آئندہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مخفی خزانے اکٹھے کر رکھے ہیں کہ جن کا ہر زمانے کے انسان سے تعلق نہیں ہے۔ ان کے بغیر انسان ویسے بھی زندہ رہ سکتا تھا، مگر ہر آنے والی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت کے لیے مخفی خزانے محفوظ کر رکھے ہیں۔ یہ رحمانیت ہے جو بن مانگے دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ دوسرا خدا کی رحمانیت ہے، یعنی جو کچھ اس نے بغیر پاداش عمل، یہ رحمانیت کی روح ہے۔ عمل کے نتیجے میں نہیں، بلکہ عمل کرنے والا بھی پیدا نہیں ہوا، اور پھر بھی خدا تعالیٰ نے آئندہ اس کی ضرورتوں کو پیش نظر جو رحمت کے جلوے دکھائے ہیں، یہ اس کی دوسری صفت ہے جس کا خدا کی تمام صفات سے ایک بنیادی تعلق ہے۔ تیسری خدا کی رحیمیت ہے، اور وہ یہ کہ نیک عمل کرنے والوں کو اول تو صفت رحمانیت کے تقاضا سے نیک اعمال کی طاقتیں بخشتا ہے، اور پھر صفت رحیمیت کے تقاضا سے
نیک اعمال ان سے ظہور میں لاتا ہے۔ یہ بھی توفیق الہی سے ہوتا ہے کہ جو صلاحیتیں ہیں ان کو نیک محل پر استعمال کر کے فائدہ بھی تو اٹھائے، ورنہ بیکار بیٹھا رہے تو چلنے کی بھی طاقت باقی نہیں رہتی۔ 2 ہفتے کی بیماری سے ٹانگوں کی جان نکل جاتی ہے۔ تو رحیمیت، رحمانیت کو دائم اور جاری اور ساری رکھنے کے لیے ایک اور صفت ہے، اور رحمانیت کے جلوے جو بار بار رحیمیت کے ذریعے ظہور ہوتے ہیں ان کی تفصیل تو مسیح علیہ السلام نے بہت جگہ لکھی ہے۔ یہاں صرف اتنا فرمایا ہے کہ پھر صفت رحیمیت کے تقاضا سے نیک اعمال ان سے ظہور میں لاتا ہے جو رحمانیت کے تقاضا سے استعدادوں کے طور پر ان کو ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان استعدادوں سے وہ پھر نیک اعمال رونما ہونے میں رحیمیت مدد فرماتی ہے، اور اس طرح پر ان کو آفات سے بچاتا ہے، اور یہ صفت بھی اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے۔ چوتھی صفت مالک یوم الدین کی ہے، یہ بھی اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا دیتا ہے۔ یہ بہت ہی اختصار سے حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ چشمہ معرفت میں ایک ہندوؤں کو عقل دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کے فلسفوں کے رد کے طور پر قرآنی فلسفہ کے ایسے نکات ان کے سامنے رکھے مثالیں دے دے کر کہ ان کو سمجھ آئے، اور ان کے وید سے بھی وہ حوالے پیش کیے جن سے وہ سمجھیں کہ ہم نے خود وید ہی کی تعلیم کو غلط سمجھا تھا، اور قرآنی تعلیم ہی ہے جو وید کو بھی سچا کر کے دکھاتی ہے، ورنہ اس تعلیم کی روشنی کے بغیر وید محض جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ یہ طرز کلام ہے، اس لیے یہاں بہت تفصیل بیان نہیں فرمائی، ضمناً ذکر فرمایا ہے۔ یہ چاروں صفتیں ہیں جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھ لیں، یہ صفتیں ہیں جو اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے ملائکہ پر تمثیل کے طور پر عرش اٹھانے کا، ملائکہ کے حوالے سے تمثیل کے طور پر عرش اٹھانے کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہ صفات کس نے اٹھائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات تو خود اس کی ہیں۔ اٹھانے سے کا مطلب صرف یہ بنے گا یہاں ان معنوں میں کہ جس کے دل پر جلوہ گر ہوئیں، جس کی روح، جس کے مزاج میں سرایت کر گئیں۔ اس پہلو سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ صفات باری تعالیٰ کو اپنی ذات میں، اپنے وجود پر اٹھانے میں درجہ کمال کی انتہا کو پہنچ گئے، وہ آخری انتہا جہاں تک کمال پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میرے نزدیک عرش کا اعلیٰ اور عرفہ معنی جو اس دنیا میں ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہے، جس پر عرش الہی جلوہ گر ہوا ہے۔ بس یہاں بھی ہم تمثیلاً دل کو عرش کہتے ہیں، مگر دل عرش نہیں ہے، دل پر عرش نازل ہوا ہے، یعنی صفات باری تعالیٰ نازل ہوئی ہیں۔ فحملہ الانسان، اب آپ کو سمجھ آئی کہ حملہ الانسان کے کیا معنی ہیں۔ آسمان، زمین، پہاڑوں اور ہر چیز نے انکار کر دیا کہ ہم ان صفات کو نہیں اٹھا سکتے۔ فحملہ الانسان، دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل آگے بڑھا اور ان کو اٹھا لیا۔ بس جب میں کہتا ہوں عرش الہی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، تو دل فی ذاتہ ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کو جو استطاعت بخشی گئی ہے، استعداد اور طاقت بخشی گئی ہے کہ صفات باری تعالیٰ کو اپنی ذات میں جاری کرے اور اس کا مظہر بن جائے۔ بس جب فرشتے مظہر ہوتے ہیں تو ان کو عرش اٹھانے والا کہہ دیا جاتا ہے، جب انسان مظہر ہوتے ہیں تو پھر ان انسانوں کو عرش اٹھانے والا کہہ دیا جاتا ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اٹھانے میں اکیلے نہ رہے، بلکہ اپنے ساتھ وہ دوسرے نور پیدا کر دیے
جو عرش کو اٹھانے میں آپ کے ساتھ تھے، اور وہ دعائیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ہمیشہ کی، ان دعاؤں کو عرش اٹھانے والوں کی طرف منسوب فرما دیا قرآن نے۔ یہ ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ اس کو صوفیاء اپنے اصطلاح میں بعض دفعہ قطب کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ 4 قطب ہوتے ہیں جنہوں نے آسمان اٹھا رکھا ہے۔ اب جو بیچارے وہ تماشا بین ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ صوفیزم ہے کیا، اس کے عرفان کے معنی کیا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 4 قطب ہر جگہ کہیں موجود ہیں، انہوں نے عرش کو اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے۔ حالانکہ وہ قطب یہی صفات باری تعالیٰ کے مظہر ہیں، اور امت محمدیہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نہیں، بلکہ اس صوفی اصطلاح سے پتہ چلتا ہے جس کی بنیاد ہے حقائق پر۔ ہر زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام ہیں جو اقطاب کہلاتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور کوئی ایک صفت کی جلوہ گری میں کمال حاصل کر لیتا ہے، کوئی دوسری صفت کی جلوہ گری میں کمال حاصل کر لیتا ہے، لیکن 4 صفات کا مظہر کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا دنیا میں کبھی نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا، سوائے اس کے کہ آپ کی غلامی کے اندر آ کر اپنی شخصیت کو مٹا دے اور آپ کا نام اس پر اطلاق پائے، ورنہ الگ وجود پیدا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے تمام اجرام سماوی و ارضی پیدا کر کے پھر اپنے وجود کو وراء الورا مقام میں مخفی کیا جس کا نام عرش ہے۔ اب عرش کا ایک معنی وہ ہے جو 4 صفات کے حوالے سے اس دنیا میں انسانوں پر ظاہر ہے، اور یہ صفات مخفی نہیں ہوتی، مگر ان صفات کے کچھ اور بھی مظاہر ہیں جن کا انسان سے تعلق نہیں ہے، ذات باری تعالیٰ سے تعلق ہے، اور وہ لامحدود صفات ہیں۔ وہ ان صفات میں خدا تعالیٰ کا اس طرح لوٹنا ان صفات کی طرف جو جسمانی لوٹنا نہیں ہے بلکہ ایک تنزیہی مقام ہے، گویا وہ ان صفات پر بیٹھ گیا جا کے۔ یہ کیا چیز ہے، اس میں حکمت کیا ہے، کیوں فرمایا گیا ہے، ان امور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام روشنی ڈال رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تمام اجرام سماوی و ارضی پیدا کر کے پھر اپنے وجود کو وراء الورا مقام میں مخفی کیا جس کا نام عرش ہے، اور یہ ایسا نہاں در نہاں مقام ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی 4 صفات ظہور پذیر نہ ہوتی جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیات میں ہیں تو اس کے وجود کا کچھ پتہ ہی نہ لگتا۔ یعنی اس مقام میں اخفاء میں خدا کا چلے جانا ایسا کامل ہوتا ہے کہ اگر بندوں پر یہ صفات عطا کر کے، اب ان صفات کا جلوہ عطا کر کے اپنے تعلق کو ہمیشہ قائم نہ رکھتا تو جس مقام تنزہ میں وہ جاتا ہے اس مقام کی انسان کے وہم و گمان میں بھی طاقت نہیں تھی کہ وہاں پہنچ سکتا۔ یعنی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالک یوم الجزا ہونا، سو یہ 4 صفات استعارہ کے رنگ میں 4 فرشتے خدا کے کلام میں قرار دیے گئے ہیں۔ بس استعارتاً معنی کیے جاتے ہیں فرشتے، حقیقی معنی نہیں ہیں، یہ صفات ہی ہیں جن کو استعارتاً فرشتے کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 4 صفتیں دنیا میں ہی کام کر رہی ہیں، مگر چونکہ دنیا کا دائرہ نہایت تنگ ہے اور نیز جہل اور بے خبری اور کم نظری انسان کے شامل حال ہے، اس لیے یہ نہایت وسیع دائرے صفات اربع کے اس عالم میں ایسے چھوٹے نظر آتے ہیں جیسے بڑے بڑے گول ستاروں کے دور سے صرف نقطے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بھی حیرت انگیز کلام ہے جو انسانی فطرت کی پاتال میں اتر کر اس کی حقیقتیں بیان کرنے والا کلام ہے، باوجود اس کے کہ یہ 4 صفات
اس شان سے جلوہ گر ہیں کہ ان کے چھپنے، ان کے مخفی ہونے کا سوال ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا۔ کون سی وہ جگہ، کون سی وہ فضا ہے جہاں رحمانیت جلوہ گر نہیں، جہاں ربوبیت جلوہ گر نہیں، جہاں رحمانیت نہیں، رحیمیت نہیں، اس کی مالکیت کی شان جلوہ گر نہیں۔ مگر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان ایسا غافل ہے کہ اس کو بہت دور کی نظر میں کہیں کہیں یہ دکھائی دیتا ہے، یعنی زندگی میں شاذ کے طور پر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے۔ کبھی دھیان جاتا ہے، غور کرتا ہے، ہاں شاید رحمان بھی ہے۔ فرمایا یہ بھی عجیب خدا کی شان ہے، قریب تر ہوتے ہوئے بھی دور تر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ معنی ہیں اس کے، ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی بعض انسانوں کے قریب تر ہے جن کو ہر وقت خدا تعالیٰ کی صفات دکھائی دیتی ہیں، ہر جلوے میں صبح شام اٹھتے بیٹھتے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہو کے بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی یاد کرتے ہیں، پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کو ہر طرف، چاروں طرف صفات باری تعالیٰ دکھائی دیتی ہیں، اور وہ ہیں جن کو بہت دور دکھائی دیتا ہے خدا۔ تو خدا بیک وقت قریب بھی ہے اور دور بھی ہے، مگر جسمانی لحاظ سے قریب ہوتا یا ہٹتا ہوا نہ دکھائی دیتا ہے، نہ وہ کبھی ایسا کرتا ہے۔ اپنی جلوہ گری میں بیک وقت وہ نزدیک بھی ہے اور دور بھی ہے، شارک کے بھی قریب ہے، لیکن عالم معاد میں پورا نظارہ ان صفات اربعہ کا ہوگا۔ اس لیے حقیقی اور کامل طور پر یوم الدین وہی ہوگا جو عالم معاد ہے، جو آخر پر جہاں پہنچنا ہے ہم سب نے، وہ عالم جو ہے اس میں اس کا پورا نظارہ ہوگا۔ اس عالم میں ہر ایک صفت ان صفات اربعہ میں سے دوہری طور پر اپنی شکل دکھائے گی۔ اب دیکھیں، یہ پڑھ کے میری روح وجد میں آ گئی، کیونکہ میرے پہلی اس پر نظر نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات یقین کی طرح گاڑ دی تھی کہ یہی چار صفات ہیں جو بصارت کی تیزی کے نتیجے میں، روح کی نئی لطافتوں کے نتیجے میں دگنی ہو کے دکھائی دیں گی، اور قرب کے نتیجے میں ایک چیز بڑی دکھائی دیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بین ہی یہی بات فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے اس وقت یہ 4 صفتیں 8 صفتیں معلوم ہوں گی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا گیا ہے کہ اس دنیا میں 4 فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اٹھا رہے ہیں، اور اس دن 8 فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اٹھائیں گے۔ یہ استعارہ کے طور پر کلام ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ہر صفت کے مناسب حال ایک فرشتہ بھی پیدا کیا گیا ہے، مگر صفت کے مناسب حال پیدا کیا گیا ہے، وہ خود وہ صفت نہیں ہے۔ اس لیے 4 صفات کے متعلق 4 فرشتے بیان کیے گئے، اور جب 8 صفات کی تجلی ہوگی تو ان صفات کے ساتھ 8 فرشتے ہوں گے، کیونکہ ان صفات کے مناسب حال فرشتہ پیدا کیا جائے گا۔ اور چونکہ یہ صفات الوہیت کی ماہیت کو ایسا اپنے پر لیے ہوئے ہیں کہ گویا اس کو اٹھا رہے ہیں، یہ صفات ہیں جو الوہیت کی ماہیت کو گویا ایسے اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں، گویا اس کو اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے استعارہ کے طور پر اٹھانے کا لفظ بولا گیا ہے۔ ایسے استعارات لطیفہ خدا تعالیٰ کی کلام میں بہت ہیں جن میں روحانیت کو جسمانی رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اب واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے اس صورت میں ان 4 صفتوں کو اپنی الوہیت کا مظہر اتم قرار دیا ہے، اور اسی لیے صرف اس قدر ذکر پر نتیجہ مرتب کیا ہے کہ ایسا خدا کہ یہ 4 صفتیں اپنے اندر رکھتا ہے وہی لائق پرستش ہے، اور در حقیقت یہ صفتیں بہر وجہ کامل ہیں، اور ایک دائرہ کے طور پر الوہیت کے تمام لوازم اور شرائط پر محیط ہیں، کیونکہ ان صفتوں میں خدا کی ابتدائی صفات کا بھی ذکر ہے، اور درمیانی زمانہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا بھی ذکر ہے، اور پھر آخری زمانہ کی صفت مجازات کا بھی ذکر ہے۔ اور اصولی طور پر کوئی فعل اللہ تعالیٰ کا ان 4 صفتوں سے باہر نہیں، بس یہ 4 صفتیں خدا تعالیٰ کی پوری صورت دکھلاتی ہیں۔ تو در حقیقت استواء علی العرش کے یہی معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ صفات
جب دنیا کو پیدا کر کے ظہور میں آ گئیں تو اللہ تعالیٰ ان معنوں سے اپنے عرش پر پوری وضع استقامت سے بیٹھ گیا کہ کوئی صفات لازمہ الوہیت سے باہر نہیں رہی، اور تمام صفات کے پورے طور پر تجلی ہو گئی، جیسا کہ جب اپنے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے تو تخت نشینی کے وقت اس کی ساری شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ بس اس تخت کا ایک اور معنی بھی بیان فرما دیا۔ بس یہ خیال کرنا کہ ایک جگہ فلاں معنی کیا گیا، دوسری جگہ فلاں معنی کیا گیا، یہ جہالت ہے۔ خدا تعالیٰ کے کلام میں بہت سے متون ہیں، اور اس کی صفات کو الٹ پلٹ کے دیکھیں تو نئے جلوے اس میں دکھائی دیتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان کا یہی تو مطلب ہے۔ صفات اگر 99 ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، تو ہر یوم جو بے شمار زمانوں پر اطلاق پاتا ہے، اس میں نئی جلوہ گری کیسے ہو سکتی ہے اگر صفات 9 جلوے نہ دکھائیں؟ اور اس پہلو سے عرش الہی جو صفات کا نام ہے اس کے بھی مختلف جلوے ہیں۔ بس ان ایسی بحثوں میں نہ پڑو جو تمہاری استطاعت اور سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ وہاں جاؤ گے تو وہاں تو فرشتوں کے بھی پر جل گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہم اس عرش کی باتیں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں جن کی رویت صرف ایک انسان کامل کو ہی، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس رویت کو اس نے اس طرح دیکھا جس نے اپنی آنکھیں چھوڑ دیں اور محمد رسول اللہ کی آنکھیں اختیار کر لیں، اپنا دماغ ترک کر دیا اور محمد رسول اللہ کے دماغ میں مدغم ہو گیا، اپنے نفس کے، اپنے درد ذکر، اپنے دل کے ہر تقاضے کو قربان کر دیا، اور محمد رسول اللہ آپ کے دل پر اس طرح مستوی ہوئے جس طرح اللہ محمد رسول اللہ کے دل پر مستوی تھا۔ بس آپ کی آنکھوں سے، آپ کے دل سے، آپ کی کیفیات سے آپ نے خدا کو دیکھا، اور یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ آپ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں بھی انہی راہوں پر قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن توفیق خدائی سے مانگنی ہوگی۔ اس کی توفیق کے بغیر ایک قدم اٹھانا بھی اس راہ میں ممکن نہیں۔ خطبہ ثانیہ سے پہلے یہ اعلان کرنا تھا، وہ میں نے ابھی نہیں کیا غالباً۔ آج کے جمعے میں دعائیہ اعلان کے لیے ایک بھارت کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ مجلس خدام الاحمدیہ، اطفال الاحمدیہ، لجنہ اماء اللہ اور ناصرات الاحمدیہ بھارت کے سالانہ اجتماعات آج سے شروع ہو رہے ہیں، 3 دن تک جاری رہیں گے۔ ان سب کو ہم سب کی طرف سے مبارک ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ان کو بھی جن کے میں نام پڑھ کے سنانے لگا ہوں، اللہ ان سب کے اجتماعات مبارک کرے۔ مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی کی 6ٹھی مجلس شورا کل 21 اکتوبر کو شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ 2 دن جاری رہے گی۔ خدام الاحمدیہ سویڈن کا 13واں سالانہ اجتماع اور خدام الاحمدیہ بیلجیم کا 4تھا سالانہ اجتماع کل سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی 2 دن جاری رہیں گے۔ اللہ ان سب اجتماعات کو ببرکت بنائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.